رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں. الف لام میم. الف لام میم ہے، حروف مقطعات ہے. اس کا حروف مقطعات جو ہوتے ہیں اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا، ان کو کہتے ہیں کٹے ہوئے حروف قطع سے. ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا ریب لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس سے جو، رزقناہم رزق رزق دیا، نا ہم نے، ہم انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیک طرف آپ کے، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، اور بالآخرتی آخرت پر، ہم وہ، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. ان کے روٹ ورڈ دیکھیں. ذالک یہ، یعنی ذالک کیا ہے، اشارہ کیا جا رہا نا اس کے ساتھ، یہ تو ذالک اسم اشارہ ہے، یعنی یہ وہ، الکتاب کتاب ہے، الکتاب اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، قاف تا با، الکتاب اس میں جو ال ہے وہ کتاب کو خاص کر رہا ہے، یعنی کتاب سے کیا مراد ہے، قرآن، یعنی یہ وہ کتاب ہے، یعنی یہ وہ قرآن ہے. تو کتاب کے ساتھ جو الف لام آیا ہے یہ اس کو خاص کر رہا ہے، اس سے مراد قرآن، یعنی خاص کتاب جو کیا ہے، قرآن ہے نا. ویسے تو اگر الف لام نہ ہوتا، کتاب ہو تو کتاب تو کوئی بھی مراد دی جا سکتی ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جب الف لام آ جائے اسم کے ساتھ تو وہ اس چیز کو خاص کر دیتی ہے.
یعنی کتاب کے ساتھ اگر الف لام آ گیا تو وہ جس کتاب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کتاب خاص ہو گئی. تو ہم یہاں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن کے بارے میں. تو یہاں الف لام نے کتاب کو خاص کر کے بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن ہے. لا نہیں، ریبہ کوئی شک، را یا با اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کسی قسم کا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بغیر کسی شک کیے ہوئے آپ اس پر ایمان لا سکتے ہیں. ہدن ہدایت ہے، ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، رہنمائی ہے. کس کے لیے؟ للمتقین، متقی کے لوگوں کے لیے. تقوی سے ہے نا. تو لام اس میں حروف جارہ آیا ہے، متقین متقی لوگوں کے لیے. تقوی سے یہ لفظ ہے. الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ آمن سے یؤمنون نا، آمن یؤمنو سے حمزہ یعنی الف میم نون، ایمان لاتے ہیں. کس کے ساتھ؟ بالغیبی غیب پر. تو یؤمنون بالغیبی کے ساتھ جو با ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے. یعنی کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ غیب پر. یعنی ایسی چیزوں پر تو انسان ویسے بھی ایمان لاتا ہے جو ہمارے پاس ظاہری چیزیں موجود ہیں، لیکن مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جہاں تک ہماری سوچ نہیں جاتی، جہاں تک ہمارے حواس نہیں جاتے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ اس چیز پر ایمان لے کر آؤ تو ہمیں ایمان لے کر آنا ہے. یعنی سامنے چیزوں پر تو ہر کوئی ایمان لے کر آ سکتا ہے نا. جو ہمارے سامنے پڑے ہم سمجھے کہ یہ کتاب ہے تو ظاہری بات ہے ہم ایمان لے آئیں گے یہ کتاب ہے، یہ پینسل ہے یا یہ رجسٹر ہے. تو اصل بات تو یہ ہے، ہمارا ایمان کامل مکمل تو تب ہے جب ہم غیب پر ایمان لے کر آئیں، وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں. قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اقام یقیم سے. وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پڑھتے ہیں، کہا گیا کہ وہ قائم کرتے ہیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، بالکل سیدھے ہو کے. قاف واو میم پہلے بھی کس کا روٹ ورڈ پڑا تھا؟ مستقیم کا، سیدھا. اس کا کیا معنی پڑا تھا؟ مستقیم سیدھا، بالکل سٹریٹ. تو یہاں بھی وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو. روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ را زا قاف. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا ایک معنی آتا ہے سوراخ. یعنی جب کسی چیز میں سوراخ ہو تو اس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی نا، اس سوراخ سے باہر آتی ہے. یعنی جو ہمارے پاس علم ہے ہم اس کو اندر نہیں رکھ سکتے، بلکہ اس کو باہر ہمیں پھیلانا چاہیے. اب ایک چیز ہے جو ہمارے پاس سیو ہے، کوئی کھانا وغیرہ لگا لو، کوئی اتنی دیر تک سیو رہ سکتا ہے؟ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں نا. مشینری ہے، اگر وہ بند پڑی رہے گی ہم اس کو یوز نہیں کریں گے وہ خراب ہو جائے گی. اگر کوئی کھانے کی خشک چیزیں ہیں وہ پڑی رہیں گی تو اس پہ کوئی کیڑا مکوڑا لگ جائے گا، وہ خراب ہو جائیں گی. اسی طرح اگر ہمارے پاس علم ہے ہم اس کو پھیلاتی نہیں ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا نا. اسی طرح ہمارا دماغ ہے، اگر ہم اس کو یوز نہیں کرتے، اپنی صلاحیتوں پر نہیں لگاتے تو دماغ کام کرنا بند کر جاتا ہے نا. پھر جب کبھی ہمیں اس کام کے لیے کہا جائے یا اس ہنر کو استعمال کرنے کے لیے کہا جائے تو ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح جو کوئی بھی چیز ہے جس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، ہمارا علم ہے، ہم اگر اس کو آگے نہیں پھیلائیں گے تو وہ ہمارا علم
ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کا روٹ ورڈ نون فا قاف نفق, اور اس کا ایک معنی سرنگ آتی ہے جو ایک طرف سے چیز داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے باہر نکل جاتی ہے. والذین, اور وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں, آمن یؤمنو سے حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے, بیما اس پر جو انزل نازل کیا گیا. نازل کرنا کیا ہوتا ہے؟ فعل. تو انزل فعل ہے, کیا گیا فعل مجہول ہے. الیکا طرف آپ کی, وما اور جو انزل نازل کیا گیا, من قبلک آپ سے پہلے. وبالآخرتی اور آخرت پر, آخر حمزہ یعنی الف خا را اس کا روٹ ورڈ ہے آخرت, اور اس کا ایک معنی آتا ہے بعد میں, یعنی دنیا کا معنی پہلے اور آخرت بعد میں. آخرت بعد میں آنے والی چیز ہے نا, لاسٹ پہ آئے گی جس میں حساب و کتاب ہوگا. ہم وہ, یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں, واو قاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اور علم سے بڑھ کر درجہ ہے یقین کا. پہلے نمبر پہ آتا ہے جاننا, دوسرے نمبر پہ ماننا, اور تیسرے پہ یقین. یعنی علم سے بڑھ کر درجہ یقین کا درجہ ہے. یہاں وبالآخرۃ ہم یؤمنون نہیں آیا کہ آپ آخرت پر ایمان لے کر, بلکہ یقین رکھتے ہیں. تو علم کے درجوں سے سب سے لاسٹ درجہ جو آتا ہے وہ یقین کا درجہ ہوتا ہے, کسی چیز پر یقین رکھنا. اور مومن کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ, مدنی, یعنی سورت بقرہ مدنی سورت ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے, چاہے وہ کہیں بھی ہوئی ہوں. اور مدنی صورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی, چاہے وہ مکہ میں ہوئی, مدینہ میں ہوئی, یثرب میں ہوئی, سفر میں ہوئی, جہاں کہیں بھی ہوئی, وہ صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. اور سورت بقرہ کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 2 جگمگانے والی سورت البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو. قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا 2 پرندوں کے جھنڈ ہیں. یہ 2 صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر اس طرح چھائی ہوئی ہوں گی جیسے شیڈ ہوگا ان کا, جیسے بادل ہوں یا پرندوں کے جھنڈ ہوں یا امبریلا چھتری ہو, اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. تو سورت بقرہ پڑھا کرو, اسے پڑھنا باعث برکت ہے اور چھوڑنا باعث حسرت ہے, اور یہ باطل قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اچھا, صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے, جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے. تو سورت بقرہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے, سب سے لمبی سورت, جوڑائی پہاڑوں پر مشتمل ہے. مدنی سورت ہے, مدینہ میں نازل ہوئی. اور مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. تو سورت بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے. آگے جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی شیطان کیوں چلا جاتا ہے. شیطان کو بھگانے کے لیے کیسے کیسے کام بتائے گئے ہیں. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے الفاظ میں کوئی منتر ہے یا کوئی ایسا جادو کی چھڑی ہے کہ ہم وہ کرتے جائیں گے اور شیطان نکل جائے گا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایسے احکامات موجود ہیں, اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو شیطان ایسے لوگوں پر قابو نہیں پا سکتا, ان کے پاس نہیں رہتا, چلا جاتا ہے, ڈرتا ہے ان سے. تو اب تفسیر ہم شروع کرتے ہیں. الف لام میم حروف تہجی, حروف مقطعات, یہ قطع سے ہے, یعنی قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا.
کاٹ کاٹ کر یہ حروف پڑھے جاتے ہیں نا، الف لام میم. ذالک، زا جو ہے اسم اشارہ کے لیے ہے، اور لام جو ہے اسم بعید کے لیے اور مخاطب کے لیے ہے. عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی یا عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اشارہ قریب سے نہیں بعید سے کیا جاتا ہے. جب کسی بلندی کی طرف اشارہ کریں تو یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں نا، یہ اسی طرح جیسے ہم اردو میں تم کی جگہ آپ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ ادب کے لیے، احترام کے لیے. تو ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے آپ کے سامنے، تو ذالک یہ وہ کتاب ہم کہتے ہیں نا. تو آپ تو کہہ رہے ہو گے قرآن مجید ہم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ہم وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ عربی زبان میں یہ بات ہے کہ جب کوئی قریب کی چیز بھی ہو پاس ہمارے، تو اگر ہم نے اس کو عزت احترام دینا ہو تو ہم استعمال کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ یہ وہ کتاب ہے، وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو اصلی کتاب ہے، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے. ٹھیک ہے. تو ذالک الکتاب، یہ جو وہ کتاب ہے آپ کے سامنے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کی اصل لوح محفوظ میں ہے. اور کہاں ہے لوح محفوظ؟ کہاں ہے؟ دنیا میں ہے کہیں؟ نہیں، بلند مقام پر ہے، آسمان پہ ہے. آتا ہے نا قرآن مجید میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن مجید کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں. یہ سورۃ بروج کی آیت ہے 21 اور 22. اسی طرح یہ قرآن مجید فرشتوں کے پاس بھی ہے. اوریجنل کاپی کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. سیکنڈ کاپی فرشتوں کے پاس. اس کے بارے میں بھی سورۃ عبس میں آتا ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. بأیدی ہاتھوں میں ہے، سفرہ کاتبوں کے، کرام معزز، بررہ بہت نیک. اور اس کی تیسری کاپی کہاں ہے؟ یہاں ہمارے سامنے. تو ذالک الکتاب، الکتاب کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو کتاب. تو الف لام ال کس کے لیے آتا ہے؟ ہاس کے لیے. تو یہ کتاب وہ ہے، وہ ہاس کتاب ہے قرآن مجید کہ لا نہیں ریبہ، شک، اس میں کوئی شک نہیں. شک عربی زبان کا لفظ ہے، یہاں شک کی بجائے ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے. شک کی بجائے کیا آیا ہے؟ ریبہ. تو دونوں میں فرق ہے، ریب اور شک میں فرق ہے. ریب کہتے ہیں ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے، وہ شک جو سکون چھین لے. تو لا ریب فی کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی تم اس پر پورا اعتماد کر سکتے ہو. اس کو پڑھتے جاؤ گے، دل میں اترتا جائے گا، ہڈن سوالوں کے جواب ملیں گے، اور ایسی چیزوں کو مطمئن کر دے گا جن کے بارے میں کوئی انسان مطمئن نہیں کر سکتا. تو لا ریب فی، اس میں، کس میں؟ اس قرآن میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے. کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ ہدن، ہدایت کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے. کس کو؟ للمتقین، متقین کو. متقین کون ہے؟ تقوی والے. متقین کی جمع تقوی، پرہیزگاری. وہ کیا ہوتا ہے پرہیزگاری؟ بچنا کسی چیز سے. بچنا تو تقوی کا معنی ہے نا. بچنا بھی ہوتا ہے، مگر کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے. کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے. اللہ سے ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہوتا ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر تقوی ہوگا. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے. کبھی کہا گیا ہے ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، اور کبھی کہا گیا ہے ہدایت ہے متقین کے لیے. کیوں؟ جب سب انسانوں کے لیے ہے تو پھر متقین کیوں حاصل کرتے ہیں؟ سب کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تو یہاں سوچنا بنتا ہے نا.
تو سب سوچئے کیا پڑھا تھا آپ نے؟ ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا۔ کتنی قسم کی ہوتی ہے ہدایت؟ ایک ہوتی ہے علمی اور دوسری عملی۔ تو ہدی للناس، علمی رہنمائی تو سب کے لیے ہے، علم تو سب کو دے گی، جو بھی اٹھائے گا پڑھے گا اسے نالج مل جائے گا۔ لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے ہدایت عملی، وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ تقویٰ کے بھی درجے ہوتے ہیں نا، تقویٰ کے بھی لیولز ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر تقویٰ تھوڑا ہوتا ہے، کچھ کے اندر بہت تقویٰ ہوتا ہے، کچھ کے اندر عمر رضی اللہ عنہ جیسا تقویٰ ہوتا ہے، اور کچھ کے اندر کم درجے کا تقویٰ ہوتا ہے۔ تو ہدایت کس درجے کی کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر جس درجے کا تقویٰ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا۔ دیکھ لیے ہیں ہم نے قرآن پڑھنے والے، دیکھے ہیں ہم نے بڑے بڑے حافظ، ایسے اور ویسے بولتے ہیں نا ایسے لوگ۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کے پاس تقویٰ نہیں ہوتا، ان کے پاس ہدایت علمی تو ہوتی ہے لیکن ہدایت عملی نہیں ہوتی۔ جتنا تقویٰ اتنی ہی ہدایت۔ تو پھر ہم اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے، قرآن کو بلیم نہیں کر سکتے۔ کس کو کرنا چاہیے؟ خود اپنے آپ کو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بھی ویسے کہ ویسی ہو، تو یوں لگتا ہے نا جیسے کوئی قرآن کو بلیم کر رہا ہے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں نا، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ عمل ہی نہیں بدلتا۔ تو کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے؟ نہیں ہے، لوگوں کا ہے۔ اسی کی مثال ایسے ہے جیسے مختلف طرح کی زمین ہوتی ہے، اب اس میں پانی بھی اسی طرح برابر کا لگایا جاتا ہے، بیج بھی وہی بیج ساری زمین پر لگایا جاتا ہے، لیکن فصل ایک جیسی نہیں آتی۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ پانی کا قصور ہے، بیج کا قصور ہے، کسی کا نہیں۔ کس کا ہے؟ زمین کا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، قرآن پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے۔ اب متقین کی صفات بتائی گئی ہیں کہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون، جو لاتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ مان لینا دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ کس چیز کا ماننا؟ دل سے، زبان سے، عمل سے۔ یؤمنون بالغیب، غیب کا لفظ ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو گناہوں سے، جو نگاہوں سے اوجھل ہوں، جو نظر نہ آئے۔ غیب کیا ہے؟ جو نظر نہ آئے۔ تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ تو تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لایا جائے، اس دیوار کے پار جو کچھ بھی ہے وہ سب مانتی ہوں میں۔ کیا مطلب ہے پھر؟ جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی الغیب، غیب نہیں الغیب کہا گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے جب کسی اسم پر الف لام آ جائے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ تو ال کا کوئی مطلب ہے نا پھر خاص، غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ، نہیں نظر آتے نا۔ نمبر 2 فرشتے۔ نمبر 3 آخرت، جنت، جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں، اور انبیاء ہم نے نہیں دیکھے تو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ متقی ہوتے ہیں۔ اچھا، غیب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ حاضر پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، ایک پینسل لگا لو جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ڈائری لگا لو، اور کہتے ہیں کہ اس پینسل پر، اس کتاب پر، اس ڈائری پر ایمان لاتی ہوں، اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ کمال کس میں ہے؟ جو نظر نہیں آ رہا۔ اور ہمارے خالق نے کہا اس پر ایمان لاؤ، اور ہم کہیں ہم مانتے ہیں، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، سمعنا واطعنا۔ ورنہ دیکھ کے ماننا نہیں ہے۔ دیکھ کے کون لوگ مانتے تھے؟ فرعون مانا تھا نا دیکھ کے۔ اس نے جب دیکھا کہ اللہ کے عذاب کو جب ڈوبنے لگا تو کہا میں رب موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت کیا کہا گیا؟ اب ایمان لایا، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو تقویٰ کی پہلی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان۔ اور غیب کیا ہے؟ الغیب، جس پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا۔ تو متقین کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقام یقیم اقامت، اقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا، سیدھا کرنا۔
عربی زبان میں جب لکڑی کو بالکل سیدھا سٹریٹ کر دیا جاتا ہے، کاٹ کے چھیل کے اس کو سموتھ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اقام العود، لکڑی کو سیدھا کر دیا۔ تو یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں یا سیدھا کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں، جو احکام ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو ان کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نماز کی شرائط کیا ہیں، ارکان کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو وقت کی پابندی اور قبلہ کی طرف رخ کرنا اور طہارت، نیت۔ اگر نیت کے بغیر آپ سب کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں، اور طریقہ درست ہونا، جس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھا ہے اسی طرح پڑھنا۔ ایک دفعہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، وہ جلدی سے نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے آپ کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصل، جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ دوبارہ گیا اور اسی طرح جلدی سے نماز پڑھ کے آ گیا، آ کے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ پڑھ کے آ گیا، آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ پھر اس نے کہا آپ مجھے بتا دیجئے کیسے نماز پڑھنی ہے۔ تو پھر آپ نے اسے طریقہ بتایا، جب کھڑے ہو تو سیدھا کھڑے ہو، جب رکوع کرو تو اطمینان سے کرو، جب سجدے میں جاؤ تو ٹک کے سجدہ کرو، پھر اٹھ کے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو، پھر دوبارہ اطمینان سے سجدہ کرو۔ یہ جو اطمینان سے نماز پڑھنا ہے نا، جس کو تعدیل بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں ٹکتے ہی نہیں ہیں، اور کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدہ جاتے ہیں اور اٹھ کے بیٹھنے میں ٹکتے ہی نہیں ہیں، فوراً دوسرا سجدہ۔ تو یہ چیز نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ ہم سب کو یقیمون الصلاۃ میں اگر ایک بات رہ جائے اور وہ کیا ہے؟ اطمینان، سکون سے نماز پڑھنا۔ اور یقیمون الصلاۃ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی لوگ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو پورے خشوع و خضوع سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق ہر نفع مند چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رزق کیا ہے؟ ہر فائدہ مند چیز۔ جو فائدہ مند چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صرف خود نہیں اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں بلکہ اسے آگے بھی دیتے ہیں، اسے روک کر نہیں رکھتے بلکہ خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون انفاق سے ہے، ينفقون کا لفظ جو ہے نون فاقہ سے ہے، انفق ينفق انفاق۔ نفق کہتے ہیں سوراخ کو، جیسے پیچھے بھی میں نے بتایا نا، انفاق کہتے ہیں سوراخ کرنا۔ تو ينفقون یعنی جو ہم نے ان کو دیا اسے آگے بھی خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے میں مال بھی ہے اور دیگر چیزوں میں بھی۔ اگر یہاں صرف مال ہی مراد لیا جائے تو مال میں سے زکوٰۃ، صدقات، سب چیزیں اور نفقات، 3 لفظ لکھ لیں، ٹھیک ہے، اپنی ڈائری پہ۔ زکوٰۃ، صدقات، نفقات، یعنی زکوٰۃ واجبہ ہے، صدقات مستحبہ اور نفقات لازمہ۔ زکوٰۃ واجبہ کا کیا مطلب ہے؟ فرض کی ادائیگی۔ کسی کے پاس 1 سال تک کتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ آتی ہو تو اسے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور صدقات مستحبہ کا کیا مطلب ہے؟ جو انسان اپنی خوشی سے اللہ کے بندوں کو اپنی مرضی سے جتنا چاہے دے، ٹھیک ہے۔ تو نفقات لازمہ کیا ہے؟ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم کر دیا وہاں خرچ کرے۔